سنن نسائی میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے. ایک عورت نے اس کو بلایا, کسی گواہی کے لیے بلایا, لیکن اس عورت کی نیت خراب تھی. وہ بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نیک تھا. کئی کمروں میں داخل ہونے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا, سارے دروازے بند ہو گئے. وہ عورت بیوہ تھی. اس نے کہا بولو کس لیے مجھے بلایا ہے, کس کے بارے میں آپ کو گواہی لینا ہے, مجھے جو معلوم ہوگا سچ سچ بتا دوں گا. اس عورت نے کہا ارے بھائی ادھر آؤ, میں نے گواہی کے لیے کب بلایا ہے؟ کہا پھر کس لیے بلایا ہے؟ کہا سنو ادھر بیٹھو, میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ منہ کالا کرو. ادنو منی, میرے قریب ہوئیے اور مجھ سے زنا کیجیے. اس نے کہا رے دماغ صحیح ہے, اتنے سالوں سے میں نے آج تک نماز نہیں چھوڑی, عبادت نہیں چھوڑی, تہجد نہیں چھوڑی, ایک بھی ہم نے گناہ کا کام نہیں کیا, اور تم مجھ سے زنا کے لیے کہہ رہی ہو؟ نہیں. دروازے چاروں طرف سے بندے, بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا. سنو تمہارے پاس 3 آپشن ہیں, نہیں تو جان جائے گی. 3 آپشن, یا تو مجھ سے زنا کرو, پہلا, نہیں کرتے ہو تو یہ 6-7 سال کا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے, یہ چھری رکھی ہوئی, اس کو قتل کرو. پہلا آپشن میرے ساتھ زنا کرو, چھوڑ دوں گی. نہیں کرتے ہو اس لڑکے کو قتل کرو. اس نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے, میں نہیں کروں گا. اس بچے نے میرا کیا بگاڑا کہ میں اس کو قتل کروں, نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا تیسرا آپشن, یہ پیالے میں جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پیو, چھوڑ دوں گی. اس نے دیکھا کہ 3 آپشن میں سے ایک آپشن تو اپنانا ہے ورنہ میری جان خطرے میں. تو اس نے سوچا زنا بہت بڑا گناہ ہے, قتل بھی کوئی کم بڑا گناہ نہیں ہے. شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ قتل آتا ہے, اور قتل کے بعد تیسرے نمبر پہ زنا آتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, نہ میں قتل کروں گا نہ میں زنا. شراب پینا بھی گناہ ہے, میں شراب نہیں پینا چاہتا, لیکن جان بچانے کے لیے یہ آپشن اس نے دیا ہے تو مجبوری ہے, شراب پی لیتا ہوں, کم سے کم زنا اور قتل سے تو کم گناہ ہے. اور اس نے شراب اٹھائی اور پی لی. پہلے پیالے میں ہی غنودگی آ گئی. اس عورت نے ایک اور پیالہ پلا دیا, لو پیو, نہیں تم چھوڑیں گے نہیں, گڑ 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 گڑ. دوسرا بھی پی گیا. اس نے تیسرا بھی پلا دیا, اور اس کے بعد اس نے چھری دی, پکڑو اسے, مارو اس کو, مارو اس کو. بچے کو بھی قتل کر دیا. پھر اس عورت نے اس کو پکڑا, اس کے کپڑے اتارے, اپنے بھی اتارے, زنا بھی کر. سنن نسائی کے الفاظ ہیں حدیث کی کتاب کے کہ اس آدمی نے شراب پی اور شراب نے اس کو 3 گناہ کرنے پر مجبور کر دیا, یعنی قتل بھی کروا دیا اور زنا بھی کرنے پر مجبور کر دیا. ورنہ ایک زنا کر لیتا, بچ جاتا, جان بچ جاتی, 2 گناہ سے بچ جاتا, عورت بھی خوش ہو جاتی, بعد میں جا کے توبہ کر سکتا تھا. لیکن اس نے یہ سوچا کہ شراب قتل اور زنا سے چھوٹا گناہ ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ پایا کہ شراب تمام گناہوں کی ماں ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے اس نے شراب پی, اور شراب پی کر اس نے 3 کام کر ڈالے. شراب پی کر شراب پیا, اور شراب پی کر قتل کیا, قتل کے بعد زنا کیا. ایک کام کروایا جا رہا تھا لیکن شراب نے اس سے 3 کام کروا لیے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ, کبھی شراب مت پیو, اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. کتنے نوجوان شراب پی کر اپنے گھر میں آ کر اپنی ماں کو چپ کتیا, چھنال, رنڈی, پتہ نہیں کیا کیا اپنی ماں کو بولتے ہیں اپنی زبان سے. یہ شراب, تصور کرو تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ شراب پی کر تم اپنی ماں کے سامنے آ جاؤ, اپنی بہن کے سامنے آ جاؤ, اور انہی کو ماں بہن کی گالیاں دو. یہ تمہارے ضمیر کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. چوتھی چیز ہے. اور 5ویں چیز إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. کبھی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا,
اس لیے کہ جس بستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اللہ کا عذاب اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کو اس بستی پر عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں نا، اس لیے بارش روک دی جاتی ہے۔ جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو گاؤں سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، جب نافرمانی کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو ظالم حکمراں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا، اس طریقے کی ہم نے کبھی دن نہیں دیکھے۔ آج یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اعمالکم و مالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہم تمہارے اوپر حکمراں بٹھا دیں گے۔ ہمارے عمل اچھے ہوتے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے، ہمارے عمل برے ہیں اس لیے برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ جس بستی میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بستی پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ڈرو، ان پانچوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو، شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، فرض نماز کبھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا، شراب مت پینا اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام مت کرنا۔ 5 چیزیں میں نے اختصار کے ساتھ بتائی ہیں، 5 رہ گئی ہیں، پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر پورا کروں گا کیونکہ 3 بجنے والے ہیں اور میں 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بولتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے اندر اسلام پورا داخل فرما دے۔ بار الہ ہمیں اسلام کے اندر جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہمیں اسے روکنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا